اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو وہ خدا بین و خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق سب تکریم برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روانہ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ الحمدللہ آج
عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع متحدہ عرب امارات کی ہماری برانچ کے زیر اہتمام صفائی کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ بہت خوبصورت گفتگو عصری علوم اور مذہبی علوم کی ہم آہنگیوں کے ساتھ برادر ذی قدر بلبل باغی مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے، اور خصوصی خطاب ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ کو ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر فقیر قادری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جیسے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صفت میں لوگوں سے منفرد ہیں، ویسے ہی صفائی کے معاملے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو عام انسانوں کی طرح حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر نیند کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح صاف ستھری رہتی تھی، اور حضور علیہ السلام کی زلفیں کبھی بکھرتی بھی نہیں تھی۔ نیند میں بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں کبھی نہیں بکھری۔ امام اہل سنت اس فلسفے کو یوں واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ زلفیں کسی کی باپ سنوارتا ہے، کسی کی بہنیں سنوارتی ہے، کسی کی ماں سنوارتی ہے، تو نیند میں یا حادثے میں وہ زلفیں بکھر جایا کرتی ہے، لیکن جن زلفوں کو دست قدرت سنوارا کرتی ہو وہ زلفیں نیند کی حالت میں کیسے بکھر سکتی ہے؟ امام فرماتے شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسوں، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارکہ کے متعلق فتاوی عالمگیری میں فقہائے ہند نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پوری زندگی میں کبھی میلا نہیں ہوا، اسی لیے اگر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے لباس سے اقدس کو میلا کہتے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس پاک کی شان کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب اپنے لباس کو پاک رکھیے، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو صفائی ہمارے یہاں بڑی اہمیتوں کی حامل ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انسان، بلکہ ہمارے یہاں نماز میں تو پہلی شرط ہی طہارت ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے اس کا لباس بھی جو ہے وہ پاک و صاف ہونا چاہیے، جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، اور اس کا بدن بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، کچروں کی گندگی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، کچرے کی گندگی بھی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن کچرے کی گندگی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اللہ اکبر گناہوں کی گندگی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زمین کی گندگی انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا دل کی گندگی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ جگہ کی گندگی کو، لباس کی گندگی کو دنیا کے دوسرے انسان بھی دور کرتے ہیں اور وہ اس سے بھی بچتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ گناہ کی گندگی جس نے کبھی قوم لوط کو تباہ کیا ہے، وہ گناہ کی گندگی جس نے کبھی قوم عاد کو تباہ کیا ہے، وہ گناہ کی گندگی جس نے کبھی قوم سمود کو تباہ کیا ہے، وہ گناہ کی گندگی جس نے اللہ اکبر قوموں کو کبھی ہلاکت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دیا ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ ظاہری صاف ستھرائی پر تو توجہ دے رہا ہے، لیکن کیا اپنے دل کی صفائی پر بھی توجہ ہے؟ کیا اپنے دل کی
طرف بھی انسان متوجہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ یقیناً زمین کی صفائی کا بھی خیال ہونا چاہیے جو اسلام حکم دیتا ہے، لباس کی صفائی کا بھی خیال ہونا چاہیے اسلام جس کا حکم دیتا ہے، لیکن ذرا دل کی صفائی کا بھی تو خیال کریں، اس لیے کہ آج اللہ اکبر انسان اللہ اکبر ظاہری گندگی سے نفرت کرتا ہے، کیا انسان گناہ کی گندگی سے بھی نفرت کرتا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی ایک بیماری کی وبا پھیلی ہے تو لوگ اس سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے محتاط ہیں، لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، بیماری چھو جائے گی، بیماری چھو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں انسان جتنا بیماری سے ڈرتا ہے، اگر انسان اتنا گناہوں سے ڈرنے لگے تو پھر دنیا کا نظام ہی کچھ اور ہوگا، دنیا کا ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا اگر ماحول گرد و پیش میں گندا ہو جائے تو انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو انسان کی روح بیمار ہو جایا کرتی ہے، اور جسم کے بیمار ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا روح کے بیمار ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی بخت نصر بنتا ہے، کبھی شداد بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے۔ تنہا بیمار ہونے والا انسان جس کا جسم بیمار ہو وہ معاشرے پر بوجھ بنتا ہے، لیکن جس کی روح بیمار ہو جاتی ہے وہ پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ظاہری صاف ستھرائی کا جتنا خیال کرنا ہے اتنا ہی اپنے نفس کی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے، اتنا ہی اپنے دل کی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے۔ آئیے ذرا دل کے کانوں سے صفائی کے متعلق ایک حدیث پاک سنیں اور اس کے بعد تجزیہ کریں، حدیث پاک کے آئینے میں تھوڑا سا دیکھیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ظاہری طہارت کا بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور پھر گناہ کے حوالے سے بھی ہمیں بہت عبرت کی بات ملتی ہے۔ میں حدیث مبارکہ سیاہ ستہ میں موجود ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم کے طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی ہیں ان کا نام حضرت سعد ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ ان کا وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں اس صحابی کا وصال ہوتا ہے، اور وہ صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے بلکہ اس صحابی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا، یعنی وہ معمولی صحابی نہیں ہے، ان کو سید الانصار کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جس دن ان کا وصال ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سعد کی روح کو فرشتے لے کر اللہ کی طرف روانہ ہوئے، آسمانوں کی طرف بڑھے، خدا کی رحمتوں کی طرف بڑھے، اللہ اکبر، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف جب فرشتے لے کر کے روح سعد کو روانہ ہوئے تو میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی روح کو آتا دیکھ کر عرش و خوشی سے جھومنے لگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک تو سید الانصار کا لقب حضور نے جس کو دیا، جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ امام کہتے ہیں فرش پہ ماتم رچے، عرش پر دھومیں مچے، وہ طیب و طاہر ملا۔ عرش پر دھومیں مچے، وہ طیب و طاہر ملا، فرش پر ماتم رچے، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا، اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، یوں تو صحابیت ہی ایک ایسی شان ہے
کہ جس کو صحابی کہہ دیا گویا کہ منقبتوں کی انتہا ہو گئی، اس سے بڑی منقبت کوئی نہیں ہے۔ جس کو صحابی کہا ساری منقبتیں وہاں جمع ہے، اس لیے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس صحابی نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہو اور ان کا وصال ہو گیا ہو۔ یعنی ابھی ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد نہ نماز کا وقت آیا، نہ روزے کا وقت آیا، نہ زکات فرض ہوئی، نہ حج کیا، کوئی کام نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کا، نہ الحمدللہ کا، کچھ نہیں، صرف مصطفیٰ جان رحمت کو ایمان لانے کے بعد ایک نظر دیکھ لیا اور اسی وقت وصال ہو گیا۔ تو 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے کوئی بزرگ بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک نظر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ شرف صحابیت یہ ہے کیونکہ نماز صحابی نہیں بناتی، روزہ صحابی نہیں بناتا، حج و زکات صحابی نہیں بناتے، بلکہ یار کا دیدار مقام صحابیت ہے۔ اور وہ آنکھوں کی شان یہ ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے، لوگ خواب میں دیکھنے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے عالم بیداری میں دیکھا تھا۔ تو جس کو صحابی کہہ دیا گیا یہ منقبتوں کی انتہا ہے۔ شرف صحابیت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طبقے کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا اسے صحابی کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حضور کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے یار ہیں۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں حضور کا چہرہ دیکھتی ہے قدرت ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی میں اس کا چہرہ بنتا ہے۔ دیکھنے والا جب کسی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی میں وہ چہرہ بنتا ہے۔ قربان خدا چہرے مصطفیٰ کو بھی پیار سے تکتا ہے، اور جن آنکھ کی پتلیوں میں عکس چہرے مصطفیٰ بنتا ہے خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ خدا ان کو، کیا مقام محبوبیت ہے مصطفیٰ جان رہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ صحابی کا درجہ ہی بہت بڑا ہے، اور صحابی میں وہ صحابی جس کو سید الانصار حضور نے فرمایا، سید الانصار کا لقب دیا۔ اور دوسری بات ان کی روح کو آتا ہوا دیکھ کر عرش جھومنے لگا۔ تیسری بات 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اور چوتھی بات اس سے بڑی فضیلت شاید کسی صاحب جنازہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنازے میں تشریف لائے۔ اب یہ چاروں چیزوں کو یاد رکھے، سید الانصار کا وصال ہوا، عرش روح دیکھ کر جھوما، اور اس کے بعد 70,000 فرشتے جنازے میں آئے، اور پھر خود جانے ملائکہ، جانے کائنات، روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت کو جنازے میں تشریف لائے۔ وہ رسول جنازے پر جس کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب وہ خود جانے دعا کسی جنازے میں تشریف لائیں تو اس جنازے کی شان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن اب ذرا میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بالخصوص توجہ چاہتا ہوں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اس حصے پر کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کو قبر انور میں لٹا دیا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر اقدس پر کھڑے تھے، اور کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام حضور کے چہرے کو ہمیشہ ہی دیکھتے رہتے تھے، ان کی عادت تھی حضور کے رخ زیبا کی زیارت کرنا۔ جب آقا ہو تو پھر وہ حضور ہی کو دیکھتے۔ حد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی حضور ہی کا چہرہ دیکھتے، ان کو پیار اتنا تھا حضور علیہ
السلام کے چہرہ دیکھنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کی توجہ، تو سرکار کے چہرے پر کچھ آثار جو ہے افسردگی کے صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ بھی پریشان ہو گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، حمد پڑھی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار آپ جب سعد کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس نیک بھائی پر پانچویں فضیلت، حضور جس کو نیک کہہ دیں، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، کہ وہ نبی فرما رہا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. سرکار فرمائے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر اس کو دبانے لگی تھی. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سید الانصار. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کی روح کو دیکھ کر کے عرش جھوم گیا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کے جنازے میں سید الانبیاء تشریف لائے، جس کی قبر پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے. فرماتے ہیں کہ تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو دبانے لگی. اس کی قبر نے اس کو اتنا دبایا، فرماتے ہیں قریب تھا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی، پسلیاں ٹوٹ جاتی. یہ منظر دیکھ کر کے میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. اس سے پتا چلتا ہے سید الانصار جس کو کہا گیا، صحابیت کے منصب پر فائز شخصیت، جس کے جنازے میں حضور آئے، جب ان کی قبر ان کو اس طرح سے دبا رہی ہے، حالانکہ ان کا مسئلہ حل ہے کیونکہ حضور نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، قبر کشادہ ہو گئی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے بات کہی جاتی ہے، تعلیم امت کے لیے بات کہی جاتی ہے. آپ غور کریں، سید الانصار اس شان والے بزرگ کی قبر ان کو دبا رہی ہے، ہماری قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ لوگ جو نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں ترک کرتے ہیں، وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے گزتے سن کر پوری پوری رات گزار دیتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں، وہ لوگ جو سمندروں کے کنارے جا کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ قبر کو کسی نے معمولی سمجھ رکھا ہے؟ سید الانصار جس کی قبر پر حضور موجود ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے کہ اس کی قبر اس کو دبانے لگی، قریب تھا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل نہ جائے. میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، قبر اس کی کشادہ ہو گئی. لیکن خاص بات یہ ہے کوئی وجہ تو ہوگی. اتنی بڑی ہستی جسے سید الانصار اور جس کی روح کو دیکھ کر کے عرش جھوما، کوئی وجہ تو ہوگی جس کی بنیاد پہ قبر دبانے لگی. اور حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر غمگین ہو گئے بظاہر. تو پوچھا گیا آقا وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے اس کی قبر؟ جبکہ حضور نے ان کو نیک کہا، یعنی وہ بے نمازی نہیں تھے، وہ گنہگار بھی نہیں تھے. نیک حضور جس کو کہہ رہے، جس سے نیک ہونے کی سند اللہ کے رسول دے رہے ہیں. پوچھا حضور کس وجہ سے قبر نے دبایا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. آپ غور کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے. سید الانصار جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومے اور 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں شرکت کریں، حضور جس کے جنازے میں شرکت کریں، آقا جس کو نیک کہہ دے، اگر وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو ان کی قبر ان کو اس طرح دباتی ہے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. اور پھر مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے صفائی کا تصور کیا ہوگا
کہ جن کے دلوں کا تزکیہ خود حضور نے فرمایا اگر وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو حضور ان کے لیے بیان فرما رہے ہیں، تو اسلام میں کیا بات ہے؟ اور پھر سوچو جب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والے صحابی کے ساتھ قبر نے یہ معاملہ کیا تو اللہ اکبر، پیشاب کے چھینٹے تو چند چلو پانی سے دھلے جا سکتے ہیں، اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو یہ حال ہو، تو جو قوم گناہ کی نحوست سے نہ بچے اور نجاست سے نہ بچے، قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں کہ جو ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسی ہستی نہیں تھے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچ سکے۔ مطلب کیا تھا؟ فرماتے ہیں مشارحین کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور بکری چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں لاشعوری طور پر جو بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بات بیان فرمائی، لیکن ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا میرے بھائیوں کہ حضور نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، قبر کشادہ ہو گئی کیونکہ وہ نیک تھے۔ سوچو ہم تو پیشاب تو کیا بلکہ پیشاب کے وہ چھینٹے جو چند چلو پانی سے دھلے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر، جب اس سے نہ بچنے کا یہ انجام ہے، وہ بھی کس ذات کا؟ جو امت کے اکابرین ہیں، امت کے بڑے ہیں، غوث و خواجہ، جن کی جوتیاں سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کریں، جب ان کا یہ حال ہوتا ہے پیشاب کے نہ چھینٹے پہ بچنے کی بنیاد پر، لاشعوری طور پر نہ بچنے کی بنیاد پر، اور حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اللہ اکبر تعلیم امت کے لیے، تو ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے۔ آج میری قوم کا جوان زنا کے اڈے پر جا رہا ہے، کبھی سوچا زنا کے اڈے پر جانا یہ کتنی گندی نحوست ہے، کتنی غلیظ نحوست ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جس کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن حلال غسل کرتا ہے، حلال غسل مطلب اپنی بیوی کے ساتھ قربت کے بعد غسل کرتا ہے، تو غریب نواز سرکار کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بدن میں جتنے بال ہیں، اس کے بال کے ہر حصے سے یعنی بال سے لگ کر جو پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر بال سے جو پانی کا قطرہ لگ کے گرتا ہے، اللہ ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اتنی تعداد میں اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے جب تک قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، ان سب کی نیکی کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوگا جس نے وہ غسل حلال کیا۔ لیکن پھر اس کے دوسرے رخ کی طرف غریب نواز فرماتے ہیں جس نے غسل حرام کیا، یعنی زنا کے بعد جس نے غسل کیا، تو اس کے ہر بال کے بدلے اسے 1 سال کے گناہ کا وبال اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اور جتنے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک گناہ کرتے رہیں گے، اور ان کے گناہوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کے غسل کی بنیاد پر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیشاب کے قطرے اور اس کی گندگی، اور کہاں گناہوں کی گندگی۔ آئیے اس سنی اجتماع میں عہد کیجئے کہ ہم ظاہری نجاست سے بھی بچیں گے جس سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا، اور گناہ کی نجاست سے بھی بچیں گے جس سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا، اور زیادہ حکم دیا تاکید کے ساتھ۔ بس ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو وقت پر مکمل کر دوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب دونوں قسم کی نجاست بلکہ ظاہری نجاست کا بھی عذاب بھگتنا ہوگا، اور گناہ کی نجاست تو کیا ہے اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے اپنے آپ کو بچائیں گناہوں کی گندگی سے بھی اور ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی، اس لیے کہ ظاہری نجاست اور گندگی سے جسم متاثر ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ جو بھولا بہانہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں آج کا دور ایسا ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے اور گناہ سے نہیں بچ سکتے،
سکتے. یاد رکھیں انسان اگر چاہے سب ہو سکتا ہے. دیکھو انسان کو مٹھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کسی کو مٹھائی سے, کسی کو پھل سے, کسی کو شربت سے, کسی کو کسی سے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کو مرض ہو جائے تو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ یہ غذا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. صحیح کہنا, کتنی محبوب چیز آپ صرف بیماری کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں. اے انسان, تو بیماری کے ڈر سے حلال غذا تو چھوڑتا ہے, کیا تو اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ بتائیں, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے انسان حلال غذا چھوڑ سکتا ہے, اللہ کے ڈر سے انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اور یاد رکھنا, اللہ کے ڈر سے اگر انسان صرف ایک گناہ چھوڑ دے, صرف ایک گناہ, اس ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ ایک گناہ چھوڑنا ہی اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت پڑھ کے وقت پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے. یاد رکھنا, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کرنے والے کو نہ زمین کے اوپر عزت ملتی ہے, نہ زمین کے اندر عزت ملتی ہے. اگر زمین کے اوپر اور زمین کے اندر عزت چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر وبائی بیماریاں ہیں, یہ بھی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے, یعنی تمہارے گناہوں کے سبب آتی ہے. اس آیت کی شرح میں جیوت تفسیر لکھتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو زندگی بھر اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی. اسی لیے صوفیاء کرام اگر کبھی ان کو ٹھوکر لگ جاتی وہ آہ بعد میں کرتے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے, اس لیے کہ جانتے تھے مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر مسلمان پر کتے بھی بھونکتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے. اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو اس پر کبھی کتے بھی نہ بھونکے. مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے تو کتے بھی اس پر نہیں بھونک سکتے. دنیا کا انسان کیا حملہ کر سکتا ہے, دنیا کا انسان اس کو کیا ستا سکتا ہے, دنیا کا انسان کیا اس کو بے چین کر سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عہد کریں گناہ سے بچیں. گناہ کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کبھی مت کرنا, اس لیے کہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی, ٹھوکر چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اور چھوٹے گناہ ہی کبھی کبھی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. پتہ نہیں کس گناہ پہ پکڑ ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. ایک بزرگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 70 سال تک دن کو روزہ رکھا, رات کو عبادت کی, لیکن جب انتقال ہوا کسی نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی, ابھی تک بخشش نہیں ہوئی. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک جملے پر پکڑ ہو گئی ہے, صرف ایک جملے پر, زندگی کے ایک جملے پر پکڑ ہو گئی ہے. کہا آپ سے کیا جملہ ایسا نکل گیا تھا جس پہ پکڑ ہو گئی, ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا, بارش کا موسم نہیں تھا, اور بارش ہوئی تو میری زبان سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش. بس اسی جملے پر پکڑ ہو گئی. اور قدرت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے بندے ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت تو مقرر ہے, تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بارش کو بے وقت کہنے پر جب پکڑ ہو سکتی ہے تو جو اپنی بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, جو اپنے دوستوں کو ماں بہن کی گالیاں, کہاں بارش کو بے وقت کہنا جملہ اور کہاں ماں بہن کی گالیاں. بڑے صغیر والوں کا تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے گالیاں. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی گویا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی مدد کی. یہ وبال ہے گالی کا, فرعون کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. اور مزید آگے فرماتے ہیں اس نے اپنی بیٹی سے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. یہ گالی کا وبال.
جو آج ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ جو بر صغیر کے لوگ نا دوستوں میں بھی مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، تکیہ کلام بنا ہوا ہے گالی کا. سوچو تو صحیح، کبھی سوچا اس ایک جملے پہ پکڑ ہوئی بے وقت کی بارش، کیا کیا وقت جاتے ہیں، کیا کیا کہہ جاتے ہیں، کیا کیا زبان سے بول جاتے ہیں. تو یاد رکھو چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے، پہاڑوں سے نہیں. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہ کرنا. جو روایت پڑھنے چلا تھا وہ بہت خوبصورت روایت ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. اس کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن علامہ ابن الجوزی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کا یہ جملہ بھی ساتھ میں نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ حدیث اتنی پسند تھی کہ آقا کریم اپنی محفل میں اس حدیث کو بار بار ذکر فرماتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی کم و بیش 7 مرتبہ یہ روایت میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. تو جب چھوٹی عمر والے نے اتنی سنی تو بڑی عمر والوں نے کتنی سنی ہوگی. وہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور کفل کی عادت تھی کہ وہ ہر دن نئے نئے انداز سے گناہ کرتا تھا. یعنی کہ اس کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ اس کی کوشش یہ رہتی تھی کہ اس کے بستر پر ہر رات کوئی نیا حسن رہے اور کوئی نئے حسن سے وہ جو ہے وہ اپنی رات کو جو ہے وہ اس کے سائے میں گزارے، اس زلف کے اور اس حسن کے سائے میں. ایک دن وہ اپنے شکار کی تلاش میں کسی حسن کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اس نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے سامنے سے اور وہ لوگوں سے اپنی ضرورت کے مطابق قرض کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا. کفل نے دل میں سوچا وقت کی ماری، حالات کی ستائی اور مجبور ہے، ایک کام کرتے ہیں آج اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور کیونکہ کوئی مدد کرنے والا تو ہے نہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، لڑکی کفل کے قریب آئی. کفل نے پوچھا کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے، چند کی ضرورت تھی. کفل نے اس کی پوری جھولی سکوں سے بھر دی. کہتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. لڑکی نے تشکر کے انداز میں کفل کے چہرے کی طرف دیکھا. کفل نے کہا میں نے جو کچھ تجھ پہ احسان کیا اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ چل اور تھوڑی دیر میرے گھر پہ بیٹھ جا، میرے گھر کے اندر بیٹھ جا. کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے کفل کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. اور جب اس کے گھر کی طرف گئی تو کفل نے سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے قریب کھسکنے لگا. جب بہت قریب ہو گیا تو لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی. کفل نے کہا اے لڑکی، آخر معاشرے میں کسی نے تیری مدد تو نہیں کی، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ معاشرے میں تیری کسی نے مدد نہیں کی، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو نے تو لوگوں سے مدد طلب کی. یاد رکھنا ہم بہت واگیلا کرتے ہیں، درد بھری باتیں کرتے ہیں، مسلم بیٹیاں یہ ہو رہی ہے، مسلم بیٹیاں وہ رہی. کبھی اپنے مسلم بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے کوئی منصوبہ بھی بنایا؟ غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے. صدقہ دینے میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ قرض دینے میں ثواب ملتا ہے. بلکہ جو کسی مسلمان کو قرضہ دے تو جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں آ جاتا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کو 1000 روپے صدقہ دے دیا، قرضہ دے دیا، تو جب تک کہ وہ واپس نہیں ملے گا روزانہ 1000 روپے کی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. وجہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کی عادت ہی مانگنا، لیکن قرض انسان اسی وقت مانگتا ہے جب وہ بہت مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے کے ثواب سے بڑھ کر ہے. اگر مسلمان قرض دینے کے لیے جو ہے وہ یہ سنت کو زندہ کرتے تو شاید کوئی مسلمان سود کی بلا میں مبتلا نہ ہوتا. لیکن یہ بھی حالت بڑی خراب ہے کہ آج بہت سارے مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ قرضہ لے تو لیتے ہیں مگر لوٹانے کا نام نہیں لیتے، اس لیے دینے والے بھی اب نہیں دیتے. یاد رکھنا
مر جائیں گے اگر شہید بھی ہو جائیں گے تو بھی لیا ہوا قرضہ معاف نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا جس جنازے والا مقروض تھا. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی پڑھا دو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. تو مولا کائنات نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو مولا علی نے سوچا کہ اتنی بڑی سعادت سے صرف قرضے کی وجہ سے یہ محروم رہے گا, تو عرض کیا آقا اس کا قرضہ میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں, آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. اندازہ کریں جس پہ قرض باقی ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کیسی عبرت بیان فرمائی. تو یاد رکھیے اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے, اس کی امداد ہونی چاہیے. کفل نے اس لڑکی سے کہا کہ کسی نے تیری مدد تو نہیں کی پورے علاقے میں, اب تو کس سے ڈرتی ہے, تو ڈر کس سے رہی ہے؟ اور ڈرنے کی بات تو اس وقت تھی جب کوئی تجھے دیکھ رہا ہوتا, سارے کھڑکی دروازے بند ہیں, کون دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کفل اچھی طرح جانتی ہوں جس گناہ کی طرف تو مجھے لے جا رہا ہے یعنی زنا, اس گناہ کو تو نے زندگی میں بار بار کیا ہے لیکن میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہے. اور یاد رکھ تو نے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی, اور وہ دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے جس کو بند کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, اور وہ دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا. کس اللہ دیکھ رہا ہے تجھے بھی اور مجھے بھی, اور اس منظر کو یہ جو تو کرنے جا رہا ہے میں سوچ کر کانپ رہی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا, تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے زنا کیا تھا اور کیوں کیا تھا. میں وہ منہ میں زبان میں طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ کفل اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اتنا سننا تھا کہ کفل نے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امیر سنی دعوت. ہم سب کے قائد اور ہمارے امیر, ہماری محفل کی روح رواں, اور جن کی تربیت اور صحبت میں بیٹھ کر ہم نے کچھ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے بولنے کا شعور حاصل کیا ہے, وہ مرد کلندر ہماری محفل میں تشریف لا چکے ہیں. اور میری عادت ہے کہ حضرت کی آمد کے بعد میں گفتگو کرنے کو بے ادبی سے بہت قریب تصور کرتا ہوں, اس لیے کہ اپنے بڑوں کے سامنے سبق تو سنایا جا سکتا ہے لیکن تقریریں نہیں کی جا سکتی. اس لیے میں صرف 2 جملے بول کر اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں کہ جب اس لڑکی نے کفل کو یہ جواب دیا, ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ لڑکی نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ جب رب پوچھے گا کہ تو نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گی, تو کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. لڑکی کی یہ دل کی آواز تھی, کفل جیسے پاپی کے دل پر اثر کر گئی, اور کفل نے کہا جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تجھے بھی اور مجھے بھی, تو یہ سب پیسے تیرے لے کر چلی جا, میں اب تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا, چلی جا یہاں سے. لڑکی گھر سے باہر نکلی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جیسی لڑکی گھر سے باہر نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر کے اندر آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے, یہ قدرت کا کیسا کرم ہے
کہ اس بندے نے گناہ کو یہ چھوڑ کر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور لڑکی باہر نکلی اور اس کی موت کا فرشتہ ہے اور اس کی روح نکال لیا. یعنی اگر وہ اس لڑکی کی بات کو نہیں مانتا اور اس وقت اس کو موت آتی تو کس حالت میں آتی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ بھی جو ہمارے عنوان سے متعلق یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرماتے تو پانی 2 قدم پر ہوتا، اور استنجا فرماتے تو 2 قدم اٹھانے سے پہلے حضور علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا استعمال فرماتے اور پھر پانی لینے کے لیے 2 قدم پر آتے حالت سفر میں. وہ صحابہ کرتے یا رسول اللہ پانی صرف 2 قدم پر ہے اور آپ نے پہلے ڈھیلا لیا پھر آپ پانی کی طرف آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ کے بندو 2 قدم پر پانی ہے، میں ڈرتا ہوں ایک ہی قدم اٹھاؤں اور اسی حالت میں موت آئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کس شکل میں حاضر ہوں. حالانکہ اللہ نے ان کو موت اور حیات کا اختیار دیا ہے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استنجا کے بعد بغیر جو ہے وہ ڈھیلے کے 1 قدم بھی نہیں اٹھایا. یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احتیاط امت کے حوالے سے، تعلیم امت کے لیے. تو جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جب ہم کاروں میں گانا سنتے ہوئے سفر کرتے کبھی نہیں سوچتے اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ لے کر اٹھیں گے. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، حجام کا وسطورہ ہمارے چہرے پر ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ لے کر کے اٹھیں گے. سود کے لقمے، حرام لقمے ہمارے پیٹ میں ہیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ لے کر کے اٹھیں گے. ماں باپ ناراض ہے، اسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ لے کر کے اٹھیں گے. اللہ اکبر، کوئی گناہ کر رہے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، اسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ لے کر کے اٹھیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ادھر کفل نے لڑکی کو گھر سے باہر کیا، ادھر موت کا فرشتہ آیا اس کی روح نکال لی. یعنی کفل پر کرم یہ ہوا کہ وہ مرا اس وقت جب کہ وہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ چکا تھا. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو بہت بدترین حالت میں اس کی موت ہوتی. لیکن جب موت آئی تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا. بعض زاہدان خشک نے یہ باتیں کرنی شروع کی، تھا تو بڑا پاپی، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا. لیکن کچھ اہل اللہ نے یہ بھی کہا کچھ بھی تھا مسلمانوں میں اس کا نام تھا، جنازے میں شرکت تو کرنا چاہیے. جب لوگ اس کے گھر کی طرف گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کی طرف جب لوگوں نے جانے کی کوشش کی وہاں پہنچے تو اس کی چوکھٹ پر نور کے قلم سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا. اور وجہ یہ بنی کفل نے اللہ کے ڈر سے صرف ایک گناہ کو چھوڑا، ایک گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑا. اللہ نے اسے گناہ کے چھوڑنے کی برکت سے اس کی پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. تو آئیے ان چیزوں سے بھی بچے جو چیزیں وہ گندگی سے بھی بچے جو ظاہری نجاست ہے، اور گناہ کی نجاست سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو ظاہری نجاست اور باطنی نجاست دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جسم، لباس اور زمین کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں دل کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو ہے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.